اچھا پھر بھی اب تھوڑے کراچی کے حالات کی طرف آتے ہیں. آج کل آپ نے سنا ہوگا خبریں بہت زیادہ کہ بجلی کے بلوں سے لوگ بہت پریشان ہیں. تو کوئی اپنے زیور بیچ رہا ہے, کوئی اپنے گھر کی چیزیں بیچ رہے ہیں کہ بجلی کا بل ادا کر سکے. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں پاکستان؟ دیکھیں, بجلی کا بل کا اگر فیصلہ بیٹھ کے IMF کرتی ہے تو ناکامی ہماری حکومت کی ہے نا. ہم نے وہ کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمارے ملک ترقی کر سکے. ہم نے وہ کام نہیں کیا, ہم مانتے ہیں, ہم میں مطلب ہم خود بھی ہیں, میں خود بھی ہوں. ہم نے وہ کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہماری اکانومی اوپر جاتی. ہم نے وہ کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمارا پاکستان کے جو روپیز جو ڈی ویلیو ہوا ہے, بنگلہ دیش کا ٹکا ہم سے زیادہ طاقتور ہے. بالکل, یعنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے. ہمارے دشمن ممالک کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان خود جو ہے وہ اتنا کمزور ہو رہا ہے اکنامکلی. آپ دیکھیں سوویت یونین میں کیا ہوا, سوویت یونین میں اکنامیکل کرائسس آیا. آج سوویت یونین بکھر گئی. پاکستان کی جو قوم ہے, میں یہ بالکل واضح کروں گا کہ اس میں ہماری قوم جو ہے نا سب سے بڑی گناہ گار ہے. قوم اگر محنت نہیں کرتی ہے, حکومت کیا دیکھیں, ایک تو یہ جو مارشل آتے ہیں 10 سال پیچھے حکومت کو لے جاتے, ملک کو لے جاتے ہیں, کہتے ہیں جی الیکٹیبلز جو ہیں الیکٹیبلز کو نہیں آنا چاہیے اور بیوروکریسی یا آپ کے ٹیکنوکریٹس یا اکنامسٹ کو آنا چاہیے حکومت چلانے کے لیے. زندگی میں ایک چیز یاد رکھے, کبھی اکنامسٹ جو ہے نا, کبھی بھی ٹیکنوکریٹ جو ہے نا وہ عوام کی بات نہیں کرے گا, کیونکہ وہ ووٹ لے کر نہیں آیا ہے. وہ اکانومی کے لیے اگر بات کرے گا تو وہ ایز اے بینکر بات کرے گا. ایک بینک کے مینیجر کا دماغ اس کے پاس ہوگا, وہ وہی بات کرے گا. اس کو یہ نہیں پتا کہ لیاری میں کون سی گلی میں گیس آ رہا ہے, لیاری میں بجلی نہیں ہے, لیاری میں پانی نہیں ہے. اس کو یہ چیزوں کا نہیں پتا. جب اس کو یہ چیزوں کا نہیں پتا ہے تو وہ پھر ملک کو ترقی کیسے دے سکتا ہے؟ آپ ایک دفعہ آپ اعتماد کریں الیکٹڈ گورنمنٹ کے اوپر, آپ اعتماد کریں الیکٹڈ گورنمنٹ کو, آپ دیں حکومت, اور الیکٹڈ گورنمنٹ کو 5 سال کے لیے ڈسٹرب نہ کرے, پھر اپنی منمانی نہ کرے, اپنے لوگوں کو اہم عہدوں پر نہیں ڈالے. آپ ان کو دیں تو ملک اس طرح پھر ترقی کرے گی. جب آپ ان کو بیچ راستے میں روک لیتے ہیں, ان کے اوپر پریشرائز کرتے ہیں, ان کو ڈراتے ہیں, تو پھر وہ ظاہر ہے کچھ نہیں کام کر سکے. تو ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ مسئلہ بجلی کا بھی بل کا آپ نے بات کیا, بجلی کا بل کوئی غریب ابھی کوئی نہیں ادا کرے گا, یہ میں آپ کو بتاؤں. اور اس کی ذمہ دار کیوں, آج آپ دیکھیں جو ہماری فائنانس منسٹر ہے بیگم شمشاد جو ہے, اس نے کہا جی IMF نے کہا ہے ہمیں تو ٹیکس اور بجلی کا بل مہنگا ہونے جا رہا ہے. کہاں سے دیں گے؟ نہیں دے سکتے. مجھے آگے جا کر سول نافرمانی پورے پاکستان میں نظر آ رہا ہے. اچھا, لوگ بل نہیں دیں گے, سول نافرمانی پاکستان میں ہونے جا رہا ہے, ہو چکا ہے. بلکہ لوگ نہیں دے رہے ہیں اپنا بل. جب بل نہیں دیتے ہیں تو 15 گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اچھا نبیل بھائی, کراچی میں جب ابھی بلدیاتی الیکشن ہوا تو میئر کا اگر ہم دیکھ رہے تھے, ہمیں تو نظر آ رہا تھا کہ یا جماعت اسلامی کا ہوگا یا PTI کا ہوگا. آپ کے پاس ایسے کیا طریقہ ہے کہ آپ نے ان سب کو مات دے کے جو ہے اپنا میئر لگا لیا؟ ہمارے پاس گیلر سنگھ ہی ہے. گیلر سنگھ عوام کو بھی بتائیں کوئی. ہمارے پاس گیلر سنگھ ہی, وہ ہم نے دیکھیں لیاری کے اندر جب 13 یونین کونسل ہے, لیاری کے اندر 13 یونین کونسل میں سے 12 ہم جیتے. جو آخری 13واں تھا وہ صرف 150 ووٹ سے ہمارے. بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں خود پتا تھا کہ کراچی میں یہ ریزلٹس ہمیں ملیں گے. اور دیکھیں ایک چیز یاد کریں, جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں نا, اگر آپ کے پاس میجورٹی نہیں بھی ہوتی ہے تو جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو ہمیشہ وہ جو انڈیپینڈنٹ جیتتے ہیں یا چھوٹے گروپس والے جیتتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ہی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ہمیں ان کا سپورٹ ملا اور ہم اپنا میئر لے کر آئے. مرتضی واب ایک نوجوان محنتی شخص ہے, کر رہا ہے محنت, اور کرنے دے. حافظ نعیم جس کے سارے میں بننا چاہ رہا تھا, وہی بیچارہ خود بعد میں عذاب میں آ گیا. تو وہ جو سارا اس کو ملنا تھا وہ ملا نہیں. لیکن یہ کہ اب چونکہ ہم اس دن میں مرتضی کو یہی کہا, میں نے کہا یار دیکھو تم میئر تو بن گئے, پارلیمنٹ ہی ختم ہو گیا, حکومت ہی چلی گئی, اب تم جانو تمہارا کام, ابھی تمہیں اپنے آپ کو خود سنبھالنا ہے. پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تمہیں سنبھال رہی تھی صدر حکومت کی, ابھی تمہیں خود اپنے آپ کو سنبھالنا ہے.